اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ عبدالکریم رضوی کشمیری کی جانب سے نقل شدہ وظائف کے بارے میں جاری ہے، اور آج پھر ہم آپ کی خدمت میں مشکلات کے حل کے لیے ایک مجرب عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مقدمتاً آپ کی خدمت میں ایک روایت کو نقل کرتا ہوں، اور اس روایت سے ہم آپ کی خدمت میں اس عمل کو جو مرحوم رضوی کشمیری نے بیان کیا اس کو بیان کریں گے۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 355 پر یہ واقعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے، ہماری جان قربان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج میں جب آسمان پر گیا تو وہاں میں نے ایک عجیب الغریب فرشتے کو مشاہدہ کیا۔ یہ فرشتہ ایک ایسا فرشتہ تھا کہ جس کے 1000 ہاتھ تھے، اور ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں موجود تھیں، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اور اپنی انگلیوں سے کسی چیز کا حساب کتاب کرنے میں اور کسی چیز کو کیلکولیٹ کرنے میں مصروف تھا۔ میں اس فرشتے کو دیکھ کر اور اس کے محاسبے کو دیکھ کر نہایت ہی متعجب ہوا کہ اس قدر عظیم الجثہ اور اس قدر عظیم فرشتہ جس کے 1000 ہاتھ ہیں اور ہر ہاتھ کے اوپر 1000 انگلیاں ہیں، اور معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا کیلکولیٹ کر رہا ہے۔ میں نے حضرت جبرائیل سے جو میرے ساتھ موجود تھے، میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ فرشتہ کون ہے اور کس چیز کا حساب کر رہا ہے اور کس چیز کو محاسبہ کر رہا ہے اور کیلکولیٹ کر رہا ہے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ ایک ایسا فرشتہ ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آسمان سے زمین پر گرنے والے بارش کے قطرات کا مکمل دقیق حساب کرے۔ اچھا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ آغاز خلقت سے اب تک بارش کے کتنے قطرات زمین پر گرے ہیں؟ تو وہ فرشتہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو بے حق رسالت پر مبعوث کیا ہے، مجھے نہ صرف ان بارش کے قطرات کی تعداد کا علم ہے، بلکہ مجھے یہ بھی علم ہے کہ ان قطرات میں سے کتنے قطرات صحراؤں میں گرے، کتنے قطرات باغات میں گرے، اور کتنے قطرات قبرستانوں میں گرے۔ ان تمام قطرات کا بھی میرے پاس حساب موجود ہے، اور پھر ان قطرات کے گرنے کے بعد ان کا انجام کیا ہوا، مجھے اس کی بھی خبر ہے۔ اب یہ تو اور تعجب والی بات تھی، لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر دقیق محاسبے کے اوپر تعجب کا اظہار کیا کہ اس قدر دقیق کیلکولیٹ کر رہا ہے یہ فرشتہ۔ لہٰذا اس ملک نے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس تعجب کے آثار کو مشاہدہ کیا تو خود سے کہا کہ یا رسول اللہ، درست ہے کہ میرا کیلکولیٹ اور میرا حساب اس قدر دقیق ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کا حساب کرنے سے، جس کی کیلکولیشن کرنے سے میں بھی عاجز اور ناتوان ہوں۔ اچھا بھی وہ کیا چیز ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں سوال کیا۔ تو اب یہ فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کی امت میں سے ایک قوم جب آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجتی ہے تو یا رسول اللہ، اس کے ثواب کا اندازہ لگانا میری توان سے باہر ہے، میں نہیں، عاجز ہوں اس کے ثواب کا اندازہ لگانے سے۔ یعنی وہ فرشتہ جو آغاز خلقت سے لے کر آج تک تمام بارش کے قطرات کا دقیق حساب رکھتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ کتنے قطرات صحراؤں میں گرے، کتنے قطرات باغات میں گرے، کتنے قطرات قبرستانوں میں گرے، اور ان قطرات کا انجام کیا ہوا، اور ٹوٹل آغاز خلقت سے لے کر اب تک ٹوٹل کتنے قطرات ہیں، سب کا حساب اس کے پاس موجود ہے۔ لیکن وہ ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اس درود شریف کے ثواب کا محاسبہ کرنے سے عاجز اور ناتوان ہے۔ لہٰذا آپ درود شریف کی عظمت کو مد نظر رکھیں،
مستدرک الوسائل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 355 سے یہ واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں نقل کیا ہے۔ اب آتے ہیں اس وظیفے کی طرف جسے مرحوم آیت اللہ سید عبد الکریم رضوی کشمیری نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رفع مشکلات کے لیے صلوات کا ایک نہایت ہی مجرب عمل آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اور وہ عمل کیا ہے؟ یعنی آج سے آئندہ 3 مہینے تک کے لیے انسان نیت کرے کہ میں ہر روز ہر رات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود شریف بھیجوں گا، ہر روز رات کو بلا ناغہ مسلسل 3 مہینے تک۔ آج سے وہ یہ نیت کر لے کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجوں گا، تاکہ خداوند متعال میری فلاں مشکل جسے میں نے اپنے ذہن میں مد نظر رکھا ہوا ہے، خدا میری مشکل کو حل کرے۔ تو یقیناً بطور قطع، بطور حتم، بطور یقین اگر وہ اس کی مشکل جائز ہے اور اسے برطرف ہونا چاہیے، تو بطور قطع اور بطور یقین خداوند متعال اس کی اس مشکل کو حل کرے گا۔ مرحوم آیت اللہ رضوی کشمیری یہاں فرماتے تھے کہ آپ نے صلوات پڑھ کے کسی کو ہدیہ نہیں کرنا ہے، بلکہ خود صلوات بھیجنا موضوعیت رکھتا ہے، یعنی خود یہ صلوات کی اہمیت ہے کہ حتماً آپ اس ذکر درود شریف کو اپنی زبان پر جاری کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیوں؟ چونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان وظائف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان وظائف پر عمل کرنے کی اجازت کی ضرورت نہیں، چونکہ خود خداوند متعال ہمیں درود شریف کا حکم دے رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے خود کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔